کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کے قطاروں کی ردا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین یا ہو سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین ہو سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین ہو سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، 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 بلبل نے دیکھ کر کہا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو، چاہے دور سے پکارے چاہے نزدیک سے پکارے، برابر سنتا ہے۔ کوئی عرش عظیم کے قریب ہو کر اس کو پکارے یا تحت الثری میں اسے بلائے، وہ برابر سب کی سنتا ہے۔ بادل کی گرج اور چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ اس کے سننے میں کوئی فرق نہیں رکھتی۔ وہ ایسا سمیع ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک فرشتوں، جنوں، انسانوں، حیوانوں، تمام مخلوق کی دعاؤں اور پکاروں
فریادوں، آہوں، رونے چیخنے چلانے کو ایک جیسا سنتا ہے۔ دعا و پکار کی اونچائی و پستی، اس کے قریب اور بعد کا اس کے حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی اس کی مخلوق میں ایسا نہیں جو اس کی طرح دور و نزدیک سے سب کی دعا اور پکار کو سن سکتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی فرشتہ، جن، انسان، پیر، درویش، فقیر، ولی، شہید اور پیغمبر ہرگز لوگوں کی پکاروں کو نہیں سن سکتے۔ پھر جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اولیاء اللہ ہزاروں کوس بیٹھے ہوئے دور پکارنے والے کی فریاد کو سن سکتے ہیں، اور قبر والے جو ہیں وہ بھی تمام دور سے پکارنے والوں کی پکار کو، دعا کو سن سکتے ہیں، بے خبر نہیں ہے، تو اس نے اولیاء اللہ اور اہل قبور کو اس طرح سننے والا مان لیا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا ہے۔ گویا ان کو خدا کے سننے میں اس نے شریک کر دیا، خدا کی مانند سمیع جان لیا۔ خبردار، قبر والوں کو یا شہیدوں اور پیغمبروں کو یا پیر و فقیر کو ایسا ماننا اور جاننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک لانا ہے۔ معزز سامعین، شرک سے بچیے، خدا کی ذات اور صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیجیے۔ رسول خدا مشرکوں کے ساتھ صرف شرک سے ہٹانے کی خاطر ہی 23 سالوں تک کوششیں کرتے رہے، ورنہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ بات صرف یہ تھی کہ اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں تھی، اس لیے توحید کے عقیدے کے ساتھ اللہ کو ماننے اور اس کی خالص عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسالت دے کر بھیجا، اور آپ کے اور میرے پیارے نبی اسی توحید کو منوانے اور شرک سے ہٹانے کے لیے لوگوں پر زور دیتے رہے، اور سارا قرآن ہی توحید کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ میری بہنوں، نہایت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان قرآنی توحید سے انحراف کر کے شرک کی راہ پر چلنے لگ گئے ہیں۔ انہیں کچھ خوف نہیں آتا کہ یہ خطرناک راستہ جو ہے انہیں کہاں لے جائے گا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ شرک کی راہ اس قدر ٹیڑھی ہے، پرخوف اور ہلاکت انگیز ہے کہ اس پر چلنے والا کبھی جان سلامت لے کر منزل مقصود پر یعنی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہیں حضرت سعد بن وقاص، جو تمہارے اور میرے نبی کے صحابی بن گئے ہیں، موحد بن گئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو ان کی والدہ کو بہت رنج ہوتا ہے، اپنی ماں کے اکلوتے تھے اور اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے تمام بیٹوں سے بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اکلوتے بیٹے تھے، اور بعض میں ہے کہ ان کے اور بھی بیٹے تھے، اس کے اور بھی بیٹے تھے۔ وہ تمام بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کرتی تھی۔ والدہ نے کہا، بیٹا، یہ نیا دین، یہ توحید کا راستہ جو تم نے اپنایا ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، حتیٰ کہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، اور لوگ تجھ کو میری موت کا طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ اے ماں کے قاتل۔ سعد نے کہا، اے ماں، تو کھانا پینا چھوڑ یا نہ چھوڑ، تو کھا یا نہ کھا، میں کسی صورت بھی دین توحید سے نہیں پھروں گا، دین توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے نہیں مانا اور ایک دن رات بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ اس کی حالت بہت ہی بڈھی تھی، اس کی حالت بہت ہی زیادہ ضعیف ہو گئی۔ اس نے بغیر کچھ کھائے پیے ایک دن اور گزار دیا، 2 دن ہو گئے، اس کی حالت 2 دن میں بہت زیادہ خراب ہو گئی، نہ پانی کا گھونٹ تک اس نے نہیں لیا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھی اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ فاقہ سے 2-4 دن فاقے میں رہی اور
3 دن اور 3 رات کی بھوکی پیاسی اب بالکل موت کے نزدیک آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ لوگوں نے زبردستی منہ کھول کر اس کو کچھ پانی اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کی تو اس کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ سعد کو کوسنے لگی۔ حضرت سعد کی اس قدر بری اور قریب المرگ حالت دیکھ کر حضرت سعد اپنی ماں کی اس بری حالت کو دیکھ کر کہنے لگے، اے ماں، تو کھانا کھا یا نہ کھا، تو پانی پی یا نہ پی، یاد رکھ اللہ کی قسم اگر تیری 100 جانیں ہوں اور میری توحید چھڑانے کی خاطر ایک ایک کر کے میرے سامنے سب نکل جائیں، پھر بھی خدا کی قسم میں اپنے اس دین توحید کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیرا جی چاہ کھا، تیرا جی چاہے تو نہ کھا۔ پھر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت سعد کی ماں بھی اللہ کی قائل تھی۔ حضرت سعد بھی اللہ کو مانتی تھی پر شرکی عقیدے کے ساتھ۔ وہ ہموم و غم اور مصائب و آلام میں، مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارتی تھی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دیتی تھی، لات و منات کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھایا کرتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منائیں، اور نیاز کرنے کی مرادیں جو نیاز دیتی تھی اور مرادیں مانگتی تھی، اس سے اس کی مرادیں جو ہیں پوری ہو جائیں۔ اس کے برعکس حضرت سعد جو تھے عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کو مانتے تھے، وہ غیر اللہ کی ندا اور پکار کو اللہ کے ساتھ شریک لانا سمجھتے تھے اور کسی قیمت پر بھی کسی کو خدا کا مقام نہیں دیتے تھے۔ الوہیت اور صفات میں اس کو یکتا اور تنہا مانتے تھے۔ اسی عقیدہ توحید کی بنا پر انہوں نے اپنی ماں کی جان کو توحید خداوندی کی بھیٹ چڑھانا قبول کر لیا۔ توحید کو ماں کی خاطر چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مسلمان بہنوں، یاد رکھیے، کسی مولوی، پیر اور فقیر مجاور کے کہنے پر توحید الہی کو مت چھوڑیے۔ غیر اللہ کی ندا پکار سے توبہ کر لیجیے۔ خدائے سمیع کے سننے کی طرح کسی کا سننا مت مانیے۔ کسی میں خدا کی کوئی صفت یقین کر کے اس کو خدائی مقام مت دیجیے۔ یہی بت پرستی ہے۔ بعض علماء اور مشائخ کہتے ہیں کہ صرف پتھر کے بتوں کو پوجنا ہی بت پرستی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس چیز میں خدا کی لازوال صفات میں سے کسی صفت کو مان لیا جائے، خدا کی عبادت کی طرح کا کام جس کے واسطے کریں، خدا کا حق عبادت جس کسی کو دے دیں، جس کو بھی خدا کے مقام پر بٹھا دیں، وہ چیز خواہ سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، کاغذ ہو، بزرگ ہو، تھان ہو یا دلدل ہو، یا پھر پیر ہو، مرشد ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، حاکم ہو، پیغمبر ہو، بادشاہ ہو، یہ سب شریعت کے حکم سے پجاریوں کے لیے خدا کے شریک اور بت بن جاتے ہیں، اور انہیں کسی صورت بھی خدا کا شریک ٹھہرانے والے خدا کے نزدیک مشرک اور بت پرست ہو جاتے ہیں۔ افسوس، آج تک علماء اور مشائخ نے مسلمانوں کو شرک اور بت پرستی کے متعلق صرف یہی بتایا کہ پتھر، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی اور سونے کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنا، انہیں ہار پہنانا، خوشبو لگانا اور ان کے آگے دودھ، دہی، گھی، حلوہ، مانڈا، روپیہ، پیسہ، چاندی، سونا نظر کرنا، بھیٹ اور چڑھاوا چڑھانا شرک اور بت پرستی ہے۔ ان سے مرادیں مانگنا اور ان سے امیدیں لگانا اللہ کے ساتھ شریک لانا ہے۔ لیکن سب سے بڑے خطرناک بت کا پتہ نہیں دیا، جو انسان کا بت ہے، جو جیتے بھی پوجتا ہے اور مرنے کے بعد صدیوں تک معبود بنا رہتا ہے۔ پتھر کا بت اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا انسان کا بت ہے۔ کیا پتھر کا بت لوگوں کو آوازیں دے کر بلاتا ہے؟ اس کے پاس کچھ اقتدار ہے، زور اور طاقت ہے جس کے بل بوتے پر لوگوں سے سجدے کراتا اور نظریں لیتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ لیکن انسان کے بت کا یہ حال ہے کہ لاکھوں انسانوں کو ایک وسیع میدان میں اکٹھا کر کے خود اعلیٰ تخت پر چڑھ کر انا ربکم الاعلی کا گانا گاتا ہے، انا ربکم الاعلی کا گانا ترانہ گاتا ہے۔ لاکھوں انسان اس کے اقتدار سے سہم کر اس کی اونچائی سے
اس کی اونچائی سے، اس کی بڑائی سے سہم کر ڈر کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور فرعون کی خدائی پر ایمان لا کر سر اٹھاتے اور جان کی امان پاتے ہیں۔ کہیے پتھر کا بت زیادہ جان لیوا ہے یا انسان جان لیوا ہے اور ایمان لیوا بھی ہے؟ جنہوں نے خود اپنے بت پجانے ہوں وہ لوگوں کو صرف سورج، چاند، ستاروں اور پتھروں کے بتوں کی پوجا سے ہی نفرت دلائیں گے۔ جنہوں نے اپنی پوجا کرانی ہو، جنہوں نے اپنے آگے جھکانا ہو، جنہوں نے اپنے آگے سجدہ کرانا ہو، جنہوں نے اپنی عبادت کرانی ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو صرف سورج، چاند، ستاروں اور پتھروں کے بتوں کی پوجا سے ہی نفرت دلاتے ہیں اور انسان کے بت کی پرستش میں خدا رسی کا راز بتائیں گے۔ اس بت کو توڑنے، پھوڑنے، ٹھکرانے اور مٹانے کی طرف نہیں لائیں گے۔ اگر آپ کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت آدم کے زمانے تک نظر دوڑائیں تو ان تمام دوروں اور قرنوں میں آپ کو صرف انسان کا بت ہی نمایاں حیثیت میں خدا کے مقام پر نظر آئے گا۔ یہی بت ہی خدا کا عریاں شریک دکھائی دے گا اور اسی بت نے ہی خدا کے مقابلے پر انسانوں سے بندگی کرائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت نوح کے دور میں جو 5 بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے، خدا کے قرب کا ذریعہ تھے۔ لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے اور حاجت روائیوں کے لیے ان کے آگے منتیں سماجتیں کرتے تھے۔ انہی 5 کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال خون پسینہ ایک کیا۔ پتہ ہے آپ کو یہ 5 کون تھے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح میں نیک اور صالح انسان گزرے تھے۔ یہ نیک صالح بزرگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو پچھلوں نے صرف یادگار کے طور پر ان کے بت بنا لیے، ان کے مجسم بنا لیے۔ جب یہ یادگار قائم کرنے والے چلے گئے، جنہوں نے یہ یادگار بت بنائے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تو ان کے پیچھے آنے والی نسلوں نے ان بزرگوں کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ صرف پتھروں کے آگے نہیں جھکتے تھے، محض پتھروں کے بتوں کو نیاز و نظر کے ذریعے خوش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ عقیدہ لے کر ان بتوں کے پاس آتے تھے کہ جن بزرگوں کے نام کے یہ بت ہیں، جب ان کے نام کی نظر نیاز دی جائے گی تو ان کی روحیں خوش ہوں گی اور اپنی مورتیوں میں، اپنے ان بتوں میں، اپنے ان پتھروں کی مورتیوں میں ان کی روحیں آ جائیں گی اور پھر نیاز دینے والوں کی التجاؤں، دعاؤں اور پکاروں کو سن کر خدا سے ان کی حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کروائیں گی۔ انصاف سے فرمائیے اور انصاف سے ذرا غور کیجئے کہ کیا انسان کا بت نہیں پوجا گیا؟ دراصل انسان کے آگے رکوع اور سجود اور اس کا طواف نہیں ہوا۔ سوچئے، اس کے نام کی نظریں نیازیں نہیں دی گئیں، اس کو خدا کا سفارشی نہیں بنایا گیا، اس کو سمیع اور بصیر نہیں مانا گیا، اور جو کام خدا کے لیے مخصوص ہیں انسان کے لیے نہیں کیے گئے۔ حضرت آدم سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو بت پوجا ہوتی رہی ہے وہ اسی نظریہ، عقیدہ اور ایمان کی بنا پر ہوتی رہی ہے کہ اللہ کے پیاروں کی روحیں اپنے بتوں میں اپنے چڑھاوے لینے کے بعد آتی ہیں، اپنے بتوں میں اپنے چڑھاوے، نظر و نیازیں، مال و دولت لینے کے بعد آتی ہیں اور پجاریوں، حاجت مندوں کی دعاؤں اور التجاؤں کو لے کر اللہ کے پاس جا کر ان کے وارے نیارے کرا دیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہر زمانے میں جتنے بت بھی بنائے گئے ہیں بندگان خدا کے نام کے ہی تراشے گئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انسان ہی پوجا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں دیکھیے جو مشہور بت لات تھا، تفسیر ابن جریر میں ہے کہ دراصل وہ لات ایک انسان تھا جو کعبۃ اللہ کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا، بڑا ہی فیاض تھا اور مہمان نواز تھا۔ حج کے دنوں میں لوگوں کو ستو بھی پلاتا تھا اور ان حاجیوں کی ہر طرح کی خاطر و مدارت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ بعد کے لوگوں نے اس کے نام کا بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور اپنے بزرگ لات کی بزرگی اور خدا ترسی اور اس کے
اس کی صالحیت، اس کی نیکی کو دیکھ کر یہ اس کے دیوانے ہو گئے. اس کے بت کے آگے وہی عقیدے اور آرزویں لے کر آنے لگے. جب انہوں نے اس کا مجسم بنا لیا، اس کی مورتی بنا لی، اس کا صنم بنا لیا اس کی صورت کا، تو وہ بہت ہی زیادہ اس کی آرزویں کرنے لگے، اپنی آرزویں لے کر، اپنی تمنائیں لے کر، اور نظر و نیاز کے ساتھ اس کے چڑھاوے چڑھانے لگے. دیکھ لیجئے قوم نوح وغیرہ کے لوگ بھی اپنے اپنے بزرگوں کے بتوں کی درگاہوں میں لے کر سجدہ ریز ہوتے تھے. قوم نوح کے لوگ بھی اپنے بزرگوں کے بتوں کے آگے اپنی اپنی نظر و نیازیں لے کر پیش ہوتے تھے، اور وہ وہی تھے جو انہوں نے اپنے بزرگوں کی شکلوں کے بت بنا لیے تھے. اس طرح اہل مکہ بھی پتھروں کو توجہ کا مرکز بنا کر در حقیقت اپنے بزرگوں انسانوں ہی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دیکھیے سورۃ الزمر میں، ہم تو ان لات و منات بزرگوں کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی اس لیے پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. دیکھیے سورۃ یونس. اور کہتے ہیں کہ یہ مقربان جو ہیں، یہ جو بزرگ ہمارے فوت ہو گئے ہیں اور یہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. خدا کے بزرگوں اور ولیوں میں سب سے بزرگ اور ولی آپ بتائیے کون ہے؟ تمام بشریت میں سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا ولی کون ہے؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے بڑے بزرگ بشریت میں سب سے بڑے ولی اور سب سے محبوب جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں. ان کی قبروں پر یہودیوں اور عیسائیوں نے میلے لگانے شروع کر دیے. سجدے، طواف، اعتکاف اور نظر و نیاز کی عبادتوں کی طرح ڈال دی. انہوں نے سجدے کرتے، طواف کرتے، اعتکاف کرتے اور یہ نظر و نیاز دینے لگے. اور جو کام مسجدوں میں اللہ کے لیے کیے جاتے تھے، انہوں نے وہ کام قبروں پر کرنے کی ٹھان لی. قبروں کو مسجدوں بنا لیا. خدا کا سا معاملہ اہل قبور سے کرنے لگ گئے. اسی طرح اولیاء اللہ، صالحین، بزرگان دین اور شہیدوں کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی تربتوں پر حاضر ہو کر اپنے پہلوں کے سے کام کرنے شروع کر دیے، اور ان کے مزاروں پر وہی عقیدہ لے کر آنے لگے جو زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے ولیوں اور بزرگوں کے نام کے بتوں کی نصب گاہوں پر لے کر آتے تھے. اپنے بزرگوں کے نام کے بتوں کی قبروں پر، تھانوں پر، قبروں پر لے کر آتے تھے، یا پھر ان کی بدھ گاہوں پر لے کر آتے تھے، ان کے صنم کے آگے لا کر رکھا کرتے تھے. غور کیجئے کہ وہاں پتھر کا بت تھا، یہاں قبر ہے پیغمبر کی یا ولی کی یا شہید کی. آج مسلمانوں میں غور کیجئے، آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں اور دیکھیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں. وہاں پتھر کا بت ہوتا تھا، یہاں قبر ہے پیغمبر کی یا ولی کی یا شہید کی. نہ وہ لوگ پتھر سے کچھ سروکار رکھتے تھے، نہ آج کا مسلمان قبر کی مٹی، اینٹ، پتھر کو مخاطب کرتا ہے. وہ بھی عقیدے میں بزرگ اور ولی کو پکارتے تھے. یہ بھی صاحب قبر، پیغمبر، شہید، بزرگ اور ولی سے استمداد کرتے ہیں. وہ بھی یعنی کفار مکہ یا پچھلی قوموں کے لوگ جو تھے، وہ بھی بزرگ کی روح کو نیاز سے خوش کرتے تھے. اور آج کا مسلمان بھی نظر نیاز، سجدے، چڑھاوے، طواف اور غلاف سے بزرگ کو راضی کرتا ہے. وہ بھی خدا کے پیاروں کو خدا کے پاس سفارشی بناتے تھے. یہ بھی اہل قبر سے التجا کرتے ہیں. ہماری عرض آپ کے آگے اور آپ کی اللہ کے آگے. دیکھ لیا آپ نے کہ ہر جگہ انسان ہی پوجا گیا، مختلف شکلوں اور صورتوں، مورتوں میں اور جدا گانا رنگ و ڈھنگ میں. لوگوں نے سب سے بڑھ کر اسے ہی خدا کا شریک ٹھہرایا. اسی کا نام ہی باطل معبودوں میں سر فہرست رکھا. خدا کے تقابل میں،
خدا کے برابر کرنے میں اسے ہی سب سے آگے کیا گیا۔ اپنی زندگی میں بھی یہ سجدے، رکوع، قیام کراتا انسان جو ہے اپنی زندگی میں بھی سجدے کراتا ہے، رکوع اور قیام کراتا، ہاتھ پاؤں چماتا ہے، اپنے نام کے بکرے دمبے نظریں منواتا، لیکھوں میں میکھے مارتا ہے اور مریدوں کے جان و مال کی رکھوالی کرتا کراتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبروں کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اب اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، اب خدا سے جلدی مرادیں دلوائے گا۔ اس کے لیے اللہ سے لے کر دنیا بہت سہل ہو گئی ہے، یعنی مرنے والے کے لیے جس کی دنیا میں بھی وہ تعظیم کیا کرتے تھے اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تو اب جب یہ فوت ہو گیا ہے تو اللہ سے ہماری مرادیں جلدی دلوائے گا، اور اس کے لیے اللہ سے ملنا جو ہے بہت ہی آسان ہو گیا ہے، سہل ہو گیا ہے۔ اور اب تو یہ خدا کا مختار بھی بن گیا ہے۔ مصیبت کے مارے دکھوں، دردوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگ ہجوم کر کے مزار پر آتے ہیں، اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے اور روتے چلاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پھر اپنی مصیبتیں، مشکلیں اور دکھ درد صاحب قبر کو سنا کر اس سے مدد چاہتے ہیں۔ کئی لوگ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اہل قبور کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں اور صاحب تصرف ہونے کی صورت میں مشکلیں بھی حل کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن دیکھو کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس آیت میں میری محترمہ اور عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کی زبانی سارے جہاں کے شرکی عقیدے رکھنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ جس کسی کو بھی تم نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانوں، پیروں، فقیروں، درویشوں اور بزرگوں، شہیدوں اور پیغمبروں میں سے پکارتے ہو، بتاؤ کہ اس نے زمین کو پیدا کیا ہے، یا جو کچھ زمین پر ہے اس میں سے کسی چیز کو اس نے بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے اور سارے فلکی نظام کے چلانے میں کسی پیر، بزرگ، شہید اور پیغمبر کا عمل دخل ہے؟ خدا کے آسمانی اور زمینی نظام و اہتمام اور ترتیب کرنے میں کسی کو اختیار دیا گیا ہے؟ کسی نے کچھ بنایا ہے؟ فرش سے لے کر عرش تک اس کی مرضی کے پروگرام اور طریقہ کار میں کسی کا کوئی دخل ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت آیت ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اور اگر کوئی ہے تو اس کے ثبوت میں قرآن تو خاموش ہے، چلو قرآن سے پہلے کی کوئی الہامی کتاب ہی پیش کر دو، تورات، زبور، انجیل یا کوئی آسمانی صحیفہ ہی دکھا دو جس میں تمہارے اللہ کی خالقیت، رازقیت، قدرت، مرضی اور ارادے میں کسی غیر اللہ کو شریک بتایا گیا ہو۔ اور اگر کوئی آسمانی کتاب میں اشراق باللہ کی گواہی نہ دے، اگر کوئی آسمانی کتاب اس اشراق باللہ کی گواہی نہ دے تو کسی پیغمبر کی علمی روایت اور سند ہی اس بارے میں نکال کے دکھا دو، کیونکہ پیغمبر کی زبان بھی دین کے باب میں سند اور حجت ہو سکتی ہے جب ان دونوں شرعی سندوں سے خدا کے ساتھ کسی کی شرکت ثابت نہیں، کوئی بھی شرکت کی روح سے معبود نہیں، تو پھر غیر اللہ کو اللہ کی مانند دور و نزدیک سے برابر سننے والا جان کر کیوں پکارتے اور معبود بناتے ہو؟ ہائے اللہ، عالم دنیا سے عالم برزخ میں آواز دیتے ہو، دور دراز مقامات میں زندوں کو یا مرقدوں میں قیامت تک موت کی نیند سونے والوں کو بلاتے ہو، کیا وہ سمیع ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سمیع، سننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔
جو ازلی ابدی دائمی سننے والا ہے۔ پھر جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس آیت کی روح سے اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس آیت کی روح سے اس سے بڑا کوئی بھی گمراہ نہیں جن کو وہ پکارتا ہے، وہ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ جو تم کسی مردے کو، قبر والے کو پکار رہے ہو، چاہے وہ کوئی بھی کتنا ہی اعلیٰ شرف کا حامل ہو، جب وہ چلا گیا تو اس کا دنیا سے ناتا ٹوٹ گیا، وہ برزخی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کو تم پکارتے ہیں وہ تو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور جواب دیں بھی کیسے؟ وہ تو ان کی پکار سے قطعاً بے خبر اور لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو شرک و بدعت سے بچائے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہی شرک ہے اور یہی اس کی صفات میں شرک کرنا ہے کہ سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، جو دور و نزدیک کی سنتا ہے، جو دور و نزدیک کی سنتا ہے، جو جہاں پر تم پکارو اللہ رب العالمین تمہاری فریاد کو قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت جیسی سماعت، اس کی بصارت جیسی بصارت نہیں رکھتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔